انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں، یقین کیجیے اللہ کے لیے وہ بے حد آسان ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ایک کن فرما دیتا ہے تو وہ کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں یہ وسیلے ایسی ایسی جگہوں سے بنتے ہیں کہ انسان کی سوچ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے پتہ لگے گا کہاں سے مدد آئے گی، لیکن یہ تو مجھے بغیر پتہ چلے مدد آ گئی اور یہ پھول ایسے ہی کھل گئے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہی انسان کے لیے جو چیزیں مشکل ہیں، لیکن اس کے لیے دعا جو ہے نا وہ لازمی ہے، تاکہ وہ مشکلیں آسان ہو سکیں اور اللہ کی نگاہ کرم آپ لوگوں پہ ہو سکے، مجھ پر ہو سکے، ہم سب پر ہو سکے۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعا کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں، اور کیا چیز آپ نے ایسی اختیار کرنی ہے جس سے آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جائے۔ دیکھیں دعا کے 3 درجات ہوتے ہیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی نا اس کے لیے آپ کو کچھ بہترین ملنا ہوتا ہے، کچھ بہترین عطا ہونا ہوتا ہے، یا اس کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو وہ وقت پہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی استغفار کے حوالے سے، استغفار کتنا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یقین کریں طریقہ کار اگر صحیح ہوگا نا تو پھر آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو اپنی جرنی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے استغفار کی وجہ سے میں نے زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی، جو میرا خواب تھا، اور جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، ہر انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑی سی محنت میں نے یہاں پر آ کر کی، اور میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور استغفار کے میریکلز اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ آپ تو چلیں جناب ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بندہ بشر جو ہے نا بہت گناہ گار ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہے نا ہم سے جانے انجانے بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثر گناہ جو ہوتے ہیں، اکثر غلطیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ہماری غلطیاں، اور اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان گناہوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ کو لگے نا کہ اب جو ہے میرے سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، یقین کیجئے، تو پھر آپ کی تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اس استغفار کو اپنا معمولی بنا لیں اور ہم اس کو ہر وقت کرنا شروع کر دیں، تاکہ جو جانے انجانے ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ پاک اس کے لیے ہمیں معاف کر دے۔ دیکھیں دعا کی قبولیت جو ہے نا وہ انسان کی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ معافی مانگنا شروع ہوں گے نا تو یقین کیجئے پھر جو آپ سے، آپ کے دل کے اندر بھی جو خیالات ہوں گے نا، یا آپ کی جو دل کے اندر آپ کی آرزویں، آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ بغیر کہے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ والا درجہ جب آ جاتا ہے نا تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی نعمتیں اپنی فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ میں تو بہت گناہ گار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے کتنا نواز دیا۔ اور جب یہ سٹیج آئے نا تو میں کہتی ہوں پھر شکر گزاری تو آپ پہ لازم ہے ہی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر تو لازم ہے، لیکن پھر آپ اپنے استغفار کو بڑھا دیجئے۔ جب آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائے نا تو بجائے اس کے کہ آپ استغفار کو کم کریں، استغفار کو بڑھا دیں۔ پیاری یوٹیوب فیملی اور میری پیاری بہنوں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، استغفار کو آپ نے معمول بنا لینا اپنی زندگی کا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اکثر جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پڑھیں یہ ہو جائے گا، 10 دن پڑھ لیں یہ ہو جائے گا۔ بالکل پڑھ لیں، ہفتہ پڑھ لیں، 10 دن پڑھ لیں، لیکن ایک بار جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ کو چھوڑنے کا ہی دل نہیں کرے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں نے سٹارٹ کی تھی، میں نے بھی یہی سوچ کے سٹارٹ کیا تھا کہ میں نے اسے 2000 بار پڑھنا ہے، میں نے ایک ہفتہ پڑھ لینا ہے، میں نے 10 دن پڑھنا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، مجھے لگا تھا مجھے ضرورت ہے، اور ہوتا ہے نا کہ اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر چاہیے، آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں، آپ کو جناب نوکری نہیں مل رہی، آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ تو جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے نا وہ آپ کی ایسی روٹین سیٹ ہو جائے گی، آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، جو استغفار کی آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کو پتا ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی۔ جس کو توفیق ملتی ہے وہ یہ شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں۔ تو دیکھیں اس میں 2 چیزیں، ایک تو آپ اس کو، اچھا اس میں قید نہیں ہے، وضو بے وضو آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب آپ کو دھیان آئے، جب آپ کا ایک دم سے آپ کو کچھ خیال آئے، آپ استغفار شروع کر دیجئے۔ آپ سونے کے لیے لیٹیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ استغفار پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھلا پڑھنا ہے، بغیر گنتی کے پڑھیں۔ دیکھیں جو لاتعداد ہے نا، جب اللہ تعالیٰ آپ پہ نعمتیں لاتعداد دے رہا ہے، آپ پہ اللہ کا کرم جو ہے نا اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کی کوئی وہ کاؤنٹیبل ہے ہی نہیں، تو پھر استغفار کرنا بھی آپ پہ اسی طرح سے لازم ہے نا، اس کو بھی آپ لاتعداد پڑھ لیں۔ ایک چیز
سیکنڈلی اب آتے ہیں تعداد کی طرف، جو کہتے ہیں نا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، اس کی طرف آتی ہوں۔ دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ اگر آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے ہیں نا تو بہترین یہ ہے کہ آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی اول و آخر 11 بار پڑھ لیں، اور بیچ میں آپ رکھ لیں، اب چاہے آپ 2000 کی تسبیح رکھ لیں، آپ 3000 بار پڑھنے کی رکھ لیں، 5000 بار، 7000 بار، جتنی دفعہ آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی قید نہیں ہے، جتنی بار آپ آسانی سے پڑھ سکیں، لیکن آپ پورے ایمان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے گا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں جب آپ یہ سوچ کے پڑھ لیں گے نا کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کرتے ہیں، جب تک انسان زندہ ہے نا معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ تو جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے نا تو رحمتیں نعمتیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا پھر ایک کسی اسپیسیفک چیز کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھ لیجئے۔ میں کہتی ہوں کسی ایک اسپیسیفک چیز کے لیے نہ بھی پڑھیں نا، آپ صرف یہ سوچ کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات، تمام پریشانیاں حل کرے گا، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ آپ زبان سے بول رہے ہیں وہ بھی، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ بھی، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا نا، وہ تو دلوں کے راز جان سکتا ہے۔ تو جو چیز آپ نے 7 پردوں میں چھپا کے رکھی ہوئی نا اپنے دل کے اندر، وہ اللہ تو وہ والی خواہشیں بھی پوری کرنے والا ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ کی اتنی بڑی اتنی شان ہے، اس شان کے حوالے کے اس سے مانگیں آپ کی، جتنی اس کی شان ہے نا، اللہ پاک اتنا مجھے دے، اتنا مجھے نواز دے، تو یقین کریں اللہ پاک آپ کو واقعی نواز دے گا۔ یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں نے گھر لینا تھا، حالانکہ رینٹ پہ لینا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے رینٹ پہ گھر لینا بھی کتنا مشکل کام ہے، گھر نہیں مل رہا تھا، اور آپ اس طرح سمجھ لیں کہ میرے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم تھا، اور اس 1 ہفتے میں ہم نے گھر ڈھونڈنا تھا، اور ہمیں ساری چیزیں ظاہر ہے جو ہم نے سوچا ہوا تھا، جس طرح کی فیسلٹیز چاہیے تھی، جس طرح کے علاقے میں چاہیے تھا، جس طرح کا گھر چاہیے تھا، اور جتنے رینٹ پہ چاہیے تھا، ظاہر ہر بندہ اپنی پاکٹ کے مطابق چیز دیکھتا ہے، تو ہم نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اچھا اب وہ مشکل آ رہی تھی، نہیں مل رہا تھا، 3 دن رہ گئے تھے، سو میں نے استغفار یہ سوچ کے، اس وقت فرسٹ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا، میں آپ کو پہلی دفعہ کی بات بتا رہی ہوں، جو میں نے پہلی دفعہ سٹارٹ کیا، میں نے سوچ کے سٹارٹ کیا کہ اللہ پاک میرا بہترین وسیلہ بنا دے گھر کا، اور ہمیں گھر مل جائے، اور انہی 3 دنوں کے بیچ میں مل جائے۔ یقین کریں آپ، میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا، 1 دن پڑھا، دوسرے دن میں پڑھ ہی رہی تھی اور میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آ گئی کہ میں نے گھر دیکھا ہے، تو آپ جا کے وزٹ کر لیں، اور مجھے وہ ٹھیک لگا ہے، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو میں اس کو شام کو آفس سے آنے سے پہلے ہی ڈن کر کے آتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اور میں گئی ہوں، اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو میں نے سوچا تھا نا، مجھے الحمدللہ اس سے بڑھ کے مل گیا، مجھے اس سے بڑھ کے اس میں سہولیات وہ مل گئیں جو شاید میں نے سوچی بھی نہیں تھی، اور یہ میرا پہلا وہاں پر جو ہے نا یہ میرے لیے میریکل تھا، اور اللہ کی طرف سے بڑا اللہ کا کرم تھا، اور میں یقین کریں اس کے بعد سے میں نے نہیں چھوڑا۔ دیکھیں جب آپ کا کام ہو جائے نا، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ سوچ کے کہ ہاں جی میں نے اس کام کے لیے پڑھا تھا میں نے چھوڑ دیا، اس کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، تو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے سوچ لیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے، کم سے کم پڑھ لیں، آپ 1 تسبیح کر لیں، بے شک پڑھ لیجئے۔ اچھا اب پھر کون سا استغفار پڑھنا ہے، یہ اکثر مجھے کہتے ہیں، اب لیکن بات کرنے میں تو اسی طرح رہتے ہیں کہ استغفار پڑھ لیجئے، استغفار کیجئے، تو مجھے کہتے ہیں صرف استغفار پڑھنا ہے، تو وہ صرف استغفار نہیں ہے، آپ پراپر استغفر اللہ کہیے۔ استغفر اللہ ایک پراپر استغفار ہے، استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ، اس کے علاوہ استغفر اللہ یہ آپ تسبیح کر لیجئے، استغفر اللہ وتوبوا الیہ یہ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور سید الاستغفار پڑھ لیجئے، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ پڑھ لیجئے، لیکن کم از کم استغفر اللہ آپ نے ضرور کہنا ہے، یہ آپ کیجئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے حالات بدلتے ہیں، کس طرح سے وقت بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کے لیے راستے نکالے گا، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی نا آپ دیکھیں، وہ کہا ہے نا حدیث سے پاک ہے، اور مجھے ایگزیکٹ تو میں ورڈنگ نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی انسان کی طرف نہیں دیکھنا، اور جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا، یقین کریں اس ذات کو تو پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، آپ اس سے جتنا مانگیں گے وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ اور استغفار کے ساتھ ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں، الحمدللہ کو بھی اپنا معمول بنائیں۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے لیے، اللہ پاک جو میں نے گناہ کیے ہیں اس کے لیے اللہ پاک مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، اور الحمدللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا، جو میرے ان گناہوں کے ہونے کے باوجود تو نے مجھے عطا کیا، تو وہ الحمدللہ کی عادت بھی ضرور ڈالیے، ایک تسبیح الحمدللہ کی بھی ساتھ ضرور کر لیں۔ میں آپ کو یہ بات، اس چیز کو آپ سمجھ لیں ایک بونس پوائنٹ کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ استغفار کریں نا، استغفار پڑھنے بیٹھیں، ایک تسبیح نہ چھوٹی سی الحمدللہ کی بھی پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ ہارڈلی میرا خیال ہے الحمدللہ کی ایک تسبیح کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں آپ کے جاتے،
اور آپ الحمدللہ بھی کر لیں گے. تو شکر ادا کیجئے اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، جو آپ کے ارد گرد آپ کے پاس نعمتیں ہیں، جو رحمتوں کی بارش وہ اللہ آپ پہ کر رہا ہے، شکر ادا کیجئے اور گناہوں سے توبہ مانگنے کے لیے استغفار کیجئے. استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے. ڈی ایم میں اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے استغفار سے کیا پایا. اگر آپ لوگ چاہیں گے کہ وہ سٹوری میں شیئر کروں آگے تو میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنا کے بھی دوں. سو آپ لوگ بھی اگر کچھ شیئر کرانا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا. آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.